السلام علیکم دوستوں، آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل رائے 3 اسٹار میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی تاریخ یعنی تاج محل کے بارے میں۔ تو دوستوں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آگرہ کا تاج محل دنیا کی 7 عجائب میں سے ایک ہے۔ وجوہات کے بنا پر صرف حیرت انگیز نظر آنے کے بجائے یہ تاج محل کی تاریخ ہے جس نے ایک روح کو اس کی عظمت میں شامل کیا ہے۔ ایک ایسی روح جو محبت، نقصان، پچھتاوے اور ایک بار پھر بڑی ہوئی ہو، کیونکہ اگر یہ عشق نہ ہوتا تو دنیا کو عمدہ مثال سے لوٹ لیا جاتا جس پر لوگ اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ صرف یادوں کے رہنے کے بعد بھی اس نے یقین دلایا کہ یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ شخص مغل شہنشاہ شاہجہاں تھا جو اپنے عزیز اہلیہ ممتاز محل سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایک مسلمان فارسی شہزادی تھی۔ شادی سے پہلے اس کا نام ارجمند بانو بیگم اور وہ مغل بادشاہ جہانگیر کا بیٹا اور عظیم اکبر کا پوتا تھا۔ یہ 14 سال کی عمر میں ہی تھا کہ اس کی ممتاز سے ملاقات ہو گئی اور اس سے محبت ہو گئی۔ 5 سال کے بعد 1612 میں ان کی شادی ہو گئی۔ شاہجہاں کا ایک لازم مظلوم ساتھی ممتاز محل 1631 میں 14 مئی کو بچے کو جنم دیتے وقت فوت ہو گیا۔ یہ ان کی پیاری اہلیہ کی یاد میں ہی تھا کہ شاہجہاں نے ان کو تحفظ پیش کرتے ہوئے ایک شاندار تعمیر پیش کی جسے آج ہم تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر سن 1631 میں شروع ہوئی۔ ساری سلطنت سے اور وسطی ایشیا اور ایران سے بھی ماسٹروں نے انجینئر، نقش نگار، منصفین، گنڈ سارون اور دیگر کاریگروں سے دریافت کیا گیا اور اس میں لگ بھگ 22 سال لگے۔ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسے بنانے کے لیے سال۔ محبت کا ایک مظہر، اس نے 22,000 مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں کی خدمت کا استعمال کیا۔ یہ یادگار سفید ماربل سے پوری طرح تعمیر کی گئی تھی جو پورے ہندوستان اور وسطی ایشیا سے لائی گئی تھی۔ تقریباً 32 ملین روپے خرچ کے بعد تاج محل بالآخر سن 1653 میں مکمل ہوا۔ تاج محل کی تکمیل کے فوراً بعد شاہجہاں نے ان کو اپنے بیٹے اورنگزیب نے منظور کر دیا اور قریبی آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا۔ خود شاہجہاں بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس مقبرے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ 19ویں صدی کا آخر تھا کہ برطانوی وائس لارڈ کلینر نے بڑے پیمانے پر بحالی منصوبے کا حکم دیا جو سن 1857 میں ہونے والی ہندوستان کی بغاوت کے دوران ضائع ہونے والی بحالی ابتداء کے طور پر 1908 میں مکمل کیا تھا۔ تاج کو مجرم قرار دیا گیا تھا برطانوی اور سرکاری عہدیداروں سے، جنہوں نے اس کی دیواروں سے قیمتی پتھر لاپس وزیر کو چھینکے ہوئے اس کی بے رحم خوبصورت کو یادگار سے بھی محروم کر دیا۔ تیز برطانوی کی تیز لاہوں نے جو آج ہم دیکھتے ہیں تاج کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی وقت ارد گرد دوبارہ تفصیل دے دیا گیا ہے۔ پاک بھارت جنگ اور ماحولیاتی آلودگی کی طرف سے موجودہ تنازعات، موجودہ خطرات کے باوجود محبت کا یہ مظہر پوری دنیا کے لوگوں کو چمکنے اور راغب کرنے کے لیے جاری ہے۔